بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ لاگ ایڈ کے حوالے سے ہے، جس میں ہم پی پی سی میں جو آج کا ہمارا چیپٹر ہے یہ بیسیکلی پرائیویٹ افینسز کے حوالے سے ہے۔ پرائیویٹ افینسز کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ پرائیویٹ افینسز کون سے ہوتے ہیں۔ افینسز یا تو پبلک ہیں یا پرائیویٹ ہیں۔ بیسک فرق کیا ہے پبلک افینس میں اور پرائیویٹ افینس میں؟ جو آپ کے پرائیویٹ افینس ہوتے ہیں یہ لوگوں کے درمیان ہونے والے لڑائی جھگڑے، قتل، مار پیٹ، جس میں جس بندے کا نقصان ہوا ہے وہ اس کو معاف کرنے کا حق بھی رکھتا ہے۔ سرکار کے پاس اس کو معاف کرنے کا کوئی حق نہ ہو، وہ پرائیویٹ افینس ہوگا۔ اس کے علاوہ چوری، ڈکیتی، یہ سارے کون سے افینس ہیں؟ یہ پبلک افینس ہیں، پرائیویٹ افینس نہیں ہیں۔ پرائیویٹ افینس کے 2 چیپٹر ہیں، 16 یہ افینسز اگینسٹ ہیومن باڈی ہیں۔ کیا ہے؟ افینسز اگینسٹ ہیومن باڈی۔ انسانی جسم کے خلاف سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ کہ اس کو قتل کر دیا جائے، یا اس کو زخمی کر دیا جائے، یا اس کو قید کر دیا جائے۔ اس چیپٹر کے اندر ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ 16 چیپٹر کے اندر قتل کے بارے میں پڑھنا ہے، اور پھر ہرٹ کے بارے میں پڑھنا ہے۔ اس کے بعد کڈنیپنگ کے بارے میں پڑھنا ہے اور ابڈکشن کے بارے میں پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے قتل کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ آپ لوگوں نے ہمیشہ سنا ہوگا کہ فلمیں دیکھی ہوں گی، تعزیرات پاکستان کی دفعہ 302، تعزیرات پاکستان پینل کوڈ سیکشن 302۔ چھوٹی سی چیز ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں، پی پی سی میں ٹوٹل 3 چیزیں ہیں۔ کتنی ہیں؟ 3۔ سب سے پہلے کسی بھی جرم کی ڈیفینیشن ہے، اس کے بعد اس کی سزا ہے، اور پھر کل ہم نے پڑھا کہ کن حالات میں کیا گیا جرم نہیں ہے۔ تو جنرل ایکسیپشن کو سائیڈ پہ رکھیں تو پی پی سی میں ہر جرم کے لیے کتنی چیزیں ہیں؟ 2۔ پہلے کسی بھی جرم کی ڈیفینیشن کی جائے گی اور پھر اس کی سزا بیان کی جائے گی، اور زندگی بھر کے لیے، کیونکہ آگے آپ نے انشاءاللہ چل کے پریکٹس کرنی ہے، یاد رکھ لیں کہ ایف آئی آر میں ہمیشہ سزا والا سیکشن ہوگا۔ کون سا ہوگا؟ سزا والا۔ تو پھر ڈیفینیشن والا سیکشن کیوں ڈالا؟ جس وکیل کو ڈیفینیشن والے سیکشن پہ مہارت ہوگی اسی کے اوپر تو ساری آپ نے لڑائی لڑنی ہے کہ جی کیونکہ یہ جو ڈیفینیشن ہے یہ کچھ اور کہہ رہی ہے، اور جو اس بندے کا جرم ہے یہ کچھ اور کہہ رہا ہے، لہٰذا یہ جرم نہیں بنتا، یہ اس کو سزا نہیں دی جا سکتی، ایسا پاسبل نہیں ہے۔ یہی تو ساری وہاں پہ لڑائی ہے۔ آج ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ آج ہم نے قتل کے بارے میں پڑھنا ہے اور قتل کی کائنڈز کے بارے میں پڑھنا ہے۔ یہاں سے لاگ ایڈ کے لیے ایک کوسچن ضروری ہے، اور ویسے ہی وکیل بننے کے بعد جو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ قتل وغیرہ کے بارے میں کبھی کہیں پہ بیٹھیں گے تو آپ نے بتانا نہیں ہے کہ آپ وکیل ہیں، روب شوب نہیں چاڑنا آپ لوگوں نے، تو آپ ایویں ہی قتل پہ بحث تو کریں گے صحیح یا غلط، کہ نہیں یہ قتل عمد نہیں بنتا، یہ جج صاحب نے غلط کیا ہے، یہ تو شبیہ عمد تھا۔ پھر اگر کوئی آپ سے پوچھ لے کہ یہ شبیہ عمد کیا ہے، پھر آپ نے اس کو سمجھانا بھی ہے کہ یہ قتل عمد ہے اور یہ کیا ہے؟ قتل شبیہ عمد، تاکہ اس کو پتہ چلے وکیل صاحب نے بڑا کچھ آندہ ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اس لیے آج کا لیکچر پہلی چیز پیپر والی باتیں اگر کھیلیں تو پیپر والی جو سب سے پہلی بات ہے، جو یار کلاس پڑھانے دو پہلے مجھے، پیپر والی پہلی بات کیا ہے؟ قتل کی کائنڈز کتنی ہیں؟ تو کائنڈز کتنی ہیں؟ 4۔ کتنی کائنڈز ہیں؟ 4۔ سب سے پہلے یہ پوچھا جائے گا کہ یہ بتائیں کہ قتل کی کائنڈز کتنی ہیں؟ قتل کی کائنڈز ہیں جناب 4۔ پہلی کائنڈ ہے قتل عمد۔ قتل عمد سمجھاتا ہوں کہ کیا ہے۔ دوسری کائنڈ ہے قتل شبیہ عمد۔ تیسری کائنڈ ہے قتل خطا، اور چوتھی کائنڈ ہے قتل بالسبب۔ یہاں سے ایک سوال آپ کا بنے گا، آپ کو یہ چاروں کائنڈز کا پتہ ہونا چاہیے۔ میں نے کہا بیٹا ٹھہر جائے، میں کلاس پڑھا رہا ہوں۔ تو کیا ہو گیا؟ قتل کی کتنی کائنڈز ہو گئی؟ 4۔
اس کی ڈیفینیشن وہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے اور سزا پتہ ہونی چاہیے. ڈیفینیشن کیا ہے اور سزا کیا ہے. وہ جس کو ہم قتل کہتے آ رہے ہیں اور جو ہم جس کے بارے میں پڑھتے آ رہے ہیں وہ ہے قتل عمد. 302 جس کو کہتے ہیں وہ قتل عمد کی سزا ہے. سب سے جو سخت قتل ہے وہ کون سا قتل ہے؟ قتل عمد ہے. ہم جب بھی سنتے ہیں قتل کے بارے میں کون سا سیکشن ہمارے ذہن میں ہے؟ 302. اچھا، اس میں جو غلطی ہوتی ہے، جو پیپر میں سوال کیسے آئے گا، اس کی ایک ڈیفینیشن ہے سیکشن 300 میں اور ایک ڈیفینیشن ہے سیکشن 301 میں. جو پنشمنٹ ہے وہ کس میں ہے؟ سیکشن 302. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب بھی کہیں پر کوئی بھی پروویژن لگے گی تو کون سی لگے گی؟ سزا والی. تو کیونکہ 302 قتل عمد کی سزا ہے لہٰذا ہمیشہ دفعہ کون سی لگتی ہے؟ 302. پھر ہم نے ڈیفینیشن کلاس پڑھی تھی، یاد ہے کسی کو؟ سیکشن 34 پڑھا تھا. آپ کچھ ایف آئی آر دیکھیں گے اس پہ لکھا ہوگا 302 اور ساتھ خالی 34 لگا ہوگا. اب یہ خالی 34 کب ہے؟ کیوں ہے جناب؟ جب 2 یا 2 سے زیادہ لوگ کوئی بھی جرم کریں گے تو دفعہ 34 لگ جائے گی. تو 302 کے ساتھ دفعہ 34 کا مطلب ہے کہ یہ قتل ایک بندے نے نہیں کیا، ایک سے زیادہ لوگوں نے کیا ہوا ہے. پیپر کے لیے پہلا سوال کہ قتل کی ڈیفینیشن ایک تو ہمیں پتہ ہے، دوسری 2 کا ہمیں پتہ نہیں ہے. ایک کا ہمیں پتہ ہے، دوسری 2 کا ہمیں پتہ نہیں ہے. کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے پیپر میں اس نے 3 آپشن دینی ہے، ہم نے پہلی والی کو ٹک کرنا اور باقی کر کے آ جائیں گے کیا کر کے آگے. اس میں فوکس کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ یہ ہر سال سوال آتے ہیں اور میکسیمم لوگ غلط کر کے آتے ہیں. نمبر 1 جو سب کو پتہ ہے، قتل عمد. کسی کو اس نالج کے ساتھ مارنا کہ جس میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا ایسا کرنے سے وہ شخص مر جائے گا، یہ قتل عمد. ایسا ہی ہے نا، کسی کو گولی ماری، کس لیے گولی ماری؟ قتل کرنے کے ارادے سے اس کو کیا ماری؟ گولی ماری. نالج کے ساتھ کہ جس میں آپ کو، یہ سیکشن 300 ہے، کہ جس میں آپ کو نالج تھا کہ آپ کے اس کام سے یہ بندہ مر جائے گا اور آپ نے مارنے کے لیے ہی وہ کام کیا. کون سا قتل ہو گیا؟ قتل عمد ہو گیا. سزا کہاں پہ ہے؟ اچھا، عمد کیا ہے؟ ارادہ. عمد کیا ہے؟ ارادہ. کس چیز کا ارادہ؟ قتل کا. ارادے کے ساتھ قتل، سب سے سخت قتل جس میں آپ نے کس طرح قتل کیا ہے؟ ارادے کے ساتھ. 301 کہتا ہے آپ کا قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا، تو پھر قتل عمد کیسا ہو گیا؟ قتل عمد میں کیا ہونا چاہیے؟ ارادہ. آپ کا قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا، پھر قتل عمد ہو گیا. بھائی پھر قتل عمد کیسا ہو گیا؟ اب وہ کہتا ہے کہ ارادہ نہیں تھا پر طریقہ کار ایسا تھا جس سے عام طور پہ بندہ مر جاتا ہے. اسد نے پیار میں کسی کو دھکا دے دیا، دھکا دینے سے کوئی بندہ مرتا ہے؟ 14ویں منزل سے دھکا دیا، اب بچے گا؟ تو بات ہے کہ اس کا مارنے کا ارادہ تھا یا نہیں تھا. جب کسی کو آپ 14ویں منزل سے دھکا دیں گے تو اس طریقہ کار میں عام طور پر کسی کی جان چلی جائے گی. ایک بندہ ہے، اس کے ہاتھ میں کلہاڑی ہے. کلہاڑی کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ 3. ایک ڈنڈا، ایک ڈل حصہ اور ایک اس کا تیز دھار حصہ. آپ کسی کی گردن پہ تیز دھار حصہ مارتے ہیں تو کیا مطلب؟ آپ اس کو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ اس کے سر میں ڈنڈا مارتے ہیں، اب کیا کرنا چاہتے ہیں؟ زخمی. اگر سر میں ڈنڈا مارا تو زخمی کا ارادہ تھا اور نہ ڈنڈا مارنے سے کوئی بندہ مرتا ہے، یہ قتل عمد نہیں ہے. اور چاہے آپ کا 100% زخمی کرنے کا ارادہ تھا لیکن اگر آپ نے اس کی گردن پہ تیز دھار حصہ مارا تو اس طریقے سے عام طور پہ بندہ مر جاتا ہے. تو یہ کیا ہوگا؟ قتل عمد. 2 باتیں آ گئی. پہلا نالج ٹو کاز ڈیتھ، دوسرا نالج نہیں تھا بٹ دا موڈ واز لائکلی ٹو کاز ڈیتھ. طریقہ کار ایسا تھا جس میں عام طور پہ بندہ کیا ہوتا ہے؟ مر جاتا ہے. تیسری چیز جس کو کوئی بندہ قتل عمد کہتے ہی نہیں، سارے کہتے ہیں قتل خطا، قتل خطا، اور وہ قتل عمد ہے. فلمی سین ہو گیا. اگر
विलन हीरो को मारता है तो किसके लिए मारता है? हीरोइन के लिए। तामिल फिल्म चल रही थी, विलन ने गोली मार दी हीरो को, गोली निकली बंदूक से, घूमती रही घूमती रही घूमती रही, दूर से हीरोइन आई भागती भागती, पहाड़ चढ़ाड़ क्रॉस करती, आखिर पे आके वो गोली के किधर आई? सामने, और गोली ठक उसको लग गई और वो नहीं करती हुई क्या होगी? वहाँ पे मर गई। अब मुझे ये बताया कि क्या विलन हीरोइन को मारना चाहता था? नहीं मारना चाहता था। अब ये कौन सा कत्ल होगा? गलती से लग गई उसको गोली, वो तो उसको मारना नहीं चाहता था, इसी की खातिर तो वो उस हीरो को मार रहा था। तो ये कत्ल कौन सा हो गया? गलती से कत्ल हो गया ना, तो कत्ल खता। लेकिन नहीं, जब एक शख्स किसी को मारने के इरादे से कुछ करे और उसमें कोई शख्स मर जाए, चाहे जो मरा है उसको वो मारना चाहता था या नहीं। मतलब क्या? अक्सर क्या होता है घर के अंदर या किसी भी जगह पे, दो लोगों की लड़ाई हो रही है, एक बंदा दूसरे बंदे को मारना चाहता है और जो दरमियान में छुड़वाने के लिए आता है, गोली किसको लग जाती है गलती से? उसी को, वो मर जाता है। इसको तो मारना ही नहीं था। ये क्या है? ये भी कत्ल अमद है, क्योंकि इरादा था किसी को कत्ल करने का और मार दिया किसी को आपने, तो कत्ल अमद। पेपर में जब ये सवाल आता है मैक्सिमम लोग गलत करके आ जाते हैं। 3 ऑप्शंस: नॉलेज के साथ कत्ल, ऐसे तरीके से साथ कत्ल विच लाइकली टू काज डेथ, 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ क्या है कि किसी को कत्ल करना चाहते थे और बदले में मर वो गया जिसकी मौत आपका कभी इरादा था ही नहीं। तीनों सूरतों में कौन सा कत्ल होगा? कत्ले। अब पता चलेगा जी कत्ले अहमद का। एक डेफिनेशन कहाँ पे है? 300। 2 कहाँ पर है? 300। जो फांसी है वो सिर्फ कत्ले अहमद पे है, और किसी कत्ल पर फांसी की सज़ा नहीं होती। कत्ले अहमद की पहली सज़ा किसास, दूसरी डेथ सेंटेंस, तीसरी लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और चौथी जहन में रख लें दियत। और दियत के लिए अगली बात याद रख लें, चारों किस्म के कत्ल में कोई और सज़ा हो या ना हो, दियत की सज़ा दी जा सकती है। दियत की सज़ा कहाँ कहाँ दी जा सकती है? कत्ले अमद में भी, कत्ले शबीह अमद में भी, कत्ले खता में भी, और कत्ले बिस्सबब। पेपर में सवाल आएगा, दियत इज़ द पनिशमेंट अवार्डेड फॉर विच टाइप ऑफ कत्ल? कत्ले अमद, कत्ले शबीह अमद, कत्ले खता, कत्ले बिस्सबब, ऑल आर करेक्ट। दियत सब की है, दियत सब के लिए हो सकती है। और अगर मैं सादा कर दूं आप लोगों के लिए, एक लफ्ज़ में आपको बताऊं कि कत्ले अमद क्या है, तो वो लफ्ज़ क्या है? वो ये लफ्ज़ है कि जब आपकी इंटेंशन टू क्या थी? किल। जब आपने इंटेंशन टू किल के साथ किसी को मारा तो ये कत्ले क्या हो गया? कत्ले अमद। अच्छा, फिर शबीह अमद क्या है? कत्ल भी है, अमद भी है। कत्ल भी है और क्या है? अमद भी। दरमियान में क्या है? शबीह। शबीह का मतलब पता है आपको? ये किसकी शबीह है? किसकी तस्वीर है? किस जैसा? उस जैसा, मिलता जुलता। ठीक है, तो कौन सा कत्ल है? कत्ले शबीह अमद। इसमें अमद की झलक है, कत्ल है, इरादे की झलक है, इरादा। फ़र्क क्या है? ये क्या एक नई मुश्किल सी चीज़ आ गई है, इसको आसान कर देते हैं। इधर मुझे बताएं क्या है? इंटेंशन टू किल। यहाँ पे असल में आपकी इंटेंशन थी, इंटेंशन थी तो ये क्या बना? अमद। अमद इरादा, इंटेंशन। लेकिन ये इंटेंशन टू क्या थी? हर्ट थी। अब वापस आ जाए, कुल्हाड़ी थी, डंडा मारा सर पे। मुझे सिर्फ इतना बताएं, डंडा मारने से बंदा आमतौर पे मरता है? नहीं मरता। डंडा किस नियत से मारा जाता है? जख्मी करना। आई थी, मर गया, कत्ल हो गया। ये 302 नहीं है, ये है कत्ले शबीह अमद, कि जिसमें आप कहें जी मेरा इसको मारने का इरादा, हाँ इरादा था ज़ख्मी करने का, किसी को धक्का दिया, किसी के सर में डंडा मारा, किसी के कंधे पे सरिया मारा, कोई ऐसी चीज़ मारी कि जिसमें आप उसको मारना नहीं चाहते थे, ज़ख्मी करना चाहते थे, पर उसकी आई थी, वो मर गया,
تو اس میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ اب غور سے سنیں. اگر مارنے کا ارادہ نہیں تھا پر طریقہ کار ایسا لگایا کہ جس سے بندہ مر جائے تو وہ کیا ہو گیا؟ قتل عمد. اور اگر طریقہ کار ایسا تھا کہ جس میں عام طور پہ بندہ مرتا نہیں ہے، جس میں عام طور پہ بندہ مرتا نہیں ہے پر وہ بندہ مر گیا، پر وہ بندہ کیا ہو گیا؟ مر گیا. کون سا قتل ہو گیا؟ شبیہ عمد، کیونکہ اس میں انٹینشن کیا ہے؟ ٹو ہرٹ. فرق کیا ہے؟ سزا میں کتنا فرق ہے؟ اس میں لائف امپریزنمنٹ ہو سکتی ہے اور کیا ہو سکتی ہے؟ دیت. تو جو پھانسی ہے وہ صرف کہاں پہ ہے؟ قتل عمد. قتل شبیہ عمد میں پھانسی نہیں ہوگی کیونکہ اس کا مارنے کا ارادہ تھا ہی نہیں. اس میں قصاص جان کے بدلے جان نہیں ہوگا کیونکہ مارنے کا ارادہ تھا ہی نہیں. ارادہ کس چیز کا تھا؟ زخمی کرنے کا. جب زخمی کرنے کا ارادہ تھا تو سزا میکسیمم کتنی ہوگی؟ لائف امپریزنمنٹ. کلیئر ہو گیا جناب دونوں کا فرق؟ ایک ایک لفظ میں کیسے یاد رکھنا ہے؟ انٹینشن ٹو کل قتل عمد، انٹینشن ٹو ہرٹ قتل شبیہ عمد. اور آپ پریکٹس میں جا کر دیکھیں گے عدالتوں کو بھی کوئی نہیں پتا جہاں پر قتل شبیہ عمد لگنا ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے میں کوئی ڈنڈا شنڈا لگ کے بندہ مر گیا، ادھر بھی کیا لگا ہوتا ہے؟ قتل عمد. ججوں کو کوئی نہیں پتا، اکثر بس جو چل رہا ہے سو چل رہا ہے. اس لیے میں نے کہا جب آپ ایسی چیزیں پڑھ کے جائیں گے تو لوگوں کو جا کے بتانا ہے جج صاحب نے غلط کر دیا، یہ قانون لگتا ہی کوئی نہیں ہے، یہ اس کے اوپر یہ لگتا ہے. پھر کتاب میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ اس کے اوپر یہ قانون لگے گا، وہ قانون اس کے اوپر نہیں لگے گا. اگلا قتل، قتل کون سا؟ قتل خطا. قتل خطا. اب یہ خطا والا قتل دو قسم کا ہے. ایک وہ کہتا ہے کہ ریش اور نیگلیجنٹ ایکٹ ہے. اچھا اس کی جو میں نے آپ کو ڈیفینیشن بتائی تھی نا، یہ لفظ انٹینشن ٹو ہرٹ، یہ 315 میں ہے اور اس کی سزا کہاں پر ہے؟ 316 میں. پھر ریش اینڈ نیگلیجنٹ ایکٹ ہے، اور ریش اور نیگلیجنٹ ڈرائیونگ ہے. یہاں پر ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو سمجھاؤں، یہ سب سے زیادہ سیکشن چلتا ہے 320. جب بھی آپ کوئی بھی پرچہ دیکھیں گے جس میں کسی نے کسی کو گاڑی کے ذریعے سے ڈرائیونگ کے دوران قتل کر دیا تو ہمیشہ کون سی دفعہ لگے گی؟ 320. اچھا غور سے سنیں، ایک بندہ گاڑی چلا کے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، سامنے ایک بندہ آتا ہے اور اس کے ساتھ دشمنی ہے، وہ اس کو جان بوجھ کر گاڑی مارتا ہے تاکہ وہ اس کو جان سے مارے. کیا ہو گیا؟ ٹھیک ہو گیا. ایک شخص گاڑی چلاتا ہوا جا رہا ہے اور وہ گاڑی ریش اور نیگلیجنٹ، یعنی کہ وہ کبھی ادھر لے کے جا رہا ہے اور کبھی اس کو ادھر لے کے جا رہا ہے، اور اسی مستی میں وہ کسی شخص پر گاڑی چڑھا دے، یہ ہے 320. اور یہی گاڑی وہ چلاتا ہوا جا رہا ہے، اچانک سامنے سے کوئی بندہ اس کی گاڑی کے آگے آیا اور وہ مر گیا. کل ہم نے پڑھا یہ ایکسیڈنٹ ہے. اس میں اس کا قصور تو ہوتا کیا ہے؟ پریکٹس چلتی ساری اس کے اوپر کہ جب کوئی ڈرائیونگ میں مرتا ہے تو وہ پارٹی کوشش کرتی ہے کہ جناب اس کے اوپر کیا لگ جائے؟ 320. اور اگر تعلق نکل آیا پرانا لڑائی اور جھگڑا، پھر 320 نہیں، پھر وہ کیا لگاتے ہیں؟ 300، کہ جان بوجھ کر گاڑی ماری ہے، جان بوجھ کر گاڑی ماری ہے، پھر 302. کوتاہی میں گاڑی ماری ہے 330. اور اگر آپ کا گاڑی چلاتے ہوئے کوئی قصور نہیں ہے تو پھر کل ہم نے پڑھا کہ ایکسیڈنٹ کی سزا، ایکسیڈنٹ نتھنگ از این offense. اس لیے کل بھی میں نے آپ کو سمجھایا تھا جب بھی آپ FIR پڑھیں گے 320 کی، یہ چیزیں پڑھیں گے تو سمجھ آئے گی، پھر پڑھنے کا بھی مزہ آئے گا. 320 کی میں کل آپ کو FIR لا دوں گا. اس میں کیا ہوگا؟ ایک گاڑی لہراتی بل کھاتی، یہ لفظ ضرور ہوگا. کیوں؟ کیونکہ لہراتی بل کھاتی گاڑی فٹ پاتھ پہ چڑھائیں گے تو ریش اور نیگلیجنٹ ڈرائیونگ بنے گا. اگر سڑک کے اوپر کسی کو مارا تو اس کا قصور ہے، وہ سڑک کیوں کراس کر رہا تھا.
لہراتی بل کھاتی نہیں ہوگا. لہراتی اور بل کھاتی کب ہوگا؟ جب فٹ پاتھ پہ گاڑی چڑھی یا کچھ ایسا اور ہوا, تب وہ ہوا لہراتی بل کھاتی. اب یہ سمجھانے والی بحث تھی, اب آسان چیز کی طرف آ جاتے. قتل خطا کتنے طریقے سے ہو سکتا ہے؟ 2. ریش نیگلیجنٹ ایکٹ, ریش نیگلیجنٹ ڈرائیونگ. ایکٹ کیا ہے؟ ایکٹ یہ ہے کہ اسد میاں چھت کے اوپر چڑھا, گلی ہے, چلتی گلی ہے, اور اوپر سے جناب دیوار توڑنی شروع کر دی, نیچے کسی بندے پر لگی اور وہ مر گیا. قتل نہیں کرنا چاہتا تھا, لیکن یہ نیگلیجنٹ ایکٹ ہے کہ چلتی گلی میں کوئی آپ چھت سے ایسی کوئی چیز پھینکے جس سے کسی بندے کی جان جا سکتی ہے. تو یہ آپ کا ایکٹ کون سا ہے؟ ریش اور نیگلیجنٹ ایکٹ. سزا کتنی ہو سکتی ہے اس میں؟ 5. کتنی سزا ہو سکتی ہے؟ 5 سال. اور اگر یہ ریش اور نیگلیجنٹ کیا تھی؟ ڈرائیونگ, تو سزا کتنی ہو سکتی ہے؟ 10 ایئرس. اور دیت تو ہے ہی ہے, دیت تو دینی ہے. اگلا کام قتل بالسبب. قتل, کوئی بندہ اپنے گھر کے باہر گٹر کا ڈھکن شکن کیوں کھولتا ہے؟ کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ گٹر بلاک ہوگا اس لیے کوئی ڈھکن کھولتا ہے نا. پھر اس کے بعد گٹر کلیئر کرنے کے بعد اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر وہ بند نہ کرے تو غلط کام کیا یا صحیح کام کیا؟ غلط کر دیا. غلط کام کو انگلش میں ہم نے کیا کہنا ہے؟ کون سا ایکٹ ہو گیا اس کا؟ رانگ فل ایکٹ ہو گیا. بچہ آیا, اندھیرا تھا, گٹر میں گرا, مر گیا. کیا اس بچے کو مارنے کے لیے گٹر کا ڈھکن کھولا تھا؟ مارنے کا ارادہ نہیں تھا, زخمی کرنے کا ارادہ نہیں, صرف کام کیا تھا آپ کا؟ رانگ فل ایکٹ. یہ جتنے بندے یہ وابڈا والے کرنٹ شرنٹ لگنے سے مرتے ہیں, سب پہ کون سا ہوتا ہے؟ قتل بالسبب. بارشوں میں اکثر وابڈا کی تاریں, غلط کام ہے, تاریں صحیح طریقے سے نہیں رکھی, تاریں ٹوٹ گئیں, پانی میں آئیں, کرنٹ لگا, بندہ مر گیا, قتل ہو گیا. کون سا قتل ہو گیا؟ قتل بالسبب. اس طرح کا سوال آپ سے پوچھا جا سکتا ہے. وہ ایک سچویشن دے گا, بتائیں کہ یہ کون سا قتل ہو گیا. اگر گاڑی کے ذریعے سے ہوا, کون سا ہو گیا؟ قتل خطا. اگر کوئی غلط کام سے ہوا تو پھر ریش اور نیگلیجنٹ ایکٹ سے ہوا تو پھر بھی قتل خطا. اور اگر رانگ فل ایکٹ سے ہوا تو کون سا ہو گیا؟ قتل بالسبب. اور قتل بالسبب میں صرف ایک ہی سزا ہے. وابڈا والوں کو کبھی پھانسی تو کوئی نہیں لگاتا نا, خالی کیا دی جاتی ہے؟ دیت دی جاتی ہے, اور کچھ نہیں ہوتا. یہ دیت 322 میں ہے. کہاں پر ہے؟ اور ایک سوال دیت سے ضرور آتا ہے. ٹھیک ہے, کون سا سوال آتا ہے؟ وہ یہ آتا ہے کہ لفظ یاد رکھ لیں. بڑی بار میں لوگوں کو یہاں سے کلیئر بتا کے بھیجتا ہوں, پھر بھی پتہ نہیں کیوں لوگ غلط کرتے ہیں. وہ ہمیشہ ادھر ہی کنفیوز کرتا ہے. دا میکسیمم ویلیو آف دیت. او بھائی, دیت کی میکسیمم ویلیو ہے ہی کوئی نہیں. دیت کی میکسیمم ویلیو ہے ہی 2 کروڑ. ریمیڈیوس کیس میں 20 کروڑ روپے تھی. یہ شاہ زیب قتل کیس 1 کروڑ روپے. کل پرسوں کرنل صاحب کی وہ بیٹی نے بندہ مار دیا. کتنی دیت تھی اس کے اندر؟ ایگریمنٹ وہ تھا 1 کروڑ, پتہ 60 لاکھ کیش تھا, اور چیک میں تھا 7 لاکھ ویسے تھا. کوئی لمٹ, ویسے اصل جو اس کی لمٹ ہے وہ منیمم ہے کہ اس سے کم نہیں ہو سکتی, اس سے زیادہ ہو سکتی ہے. تو ذہن میں رکھ لیں, اس کی کون سی لمٹ بتائی گئی ہے؟ منیمم 30,630 گرام سلور, 47.5 لاکھ روپے اس سال کا ریٹ ہے. 1 جولائی کو جو چاندی کی قیمت ہوگی پورے سال کے لیے وہ ریٹ فکس کر دیا جائے گا. اگر یہ فکس نہ ہوتا پھر اگلی لڑائی ہوتی. آج دیت دی ہے, چاندی کا ریٹ اور ہے, مہینے بعد پے کرنے لگے, چاندی کا ریٹ اور ہو گیا. اب وہ پیسے دیں کہ اگلے پیسے دیں؟ انہوں نے کہا نہیں, جو 1 جولائی کو ریٹ ہوگا, نوٹیفیکیشن جاری ہوگا, پورے سال کے لیے دیت وہی رہ جائے گی. پھر ہر سال 1 جولائی کو ریٹ اس کا ہوتا رہے گا. اس سال کا 47.5 لاکھ روپے اس کا ریٹ ہے. آپ نے 2 ویلیو یاد رکھنی ہے. پہلی بات, دیت کی میکسیمم لمٹ نہیں ہے. منیمم لمٹ کتنی ہے؟ 30,630 گرام. چاندی کی قیمت کس دن کو؟ 1 جولائی کو وہ فکس کر دی جاتی ہے. یہ دیت کی کم از کم لمٹ ہے, زیادہ اس کی لمٹ نہیں ہے. اور دیت کہاں پر دی جاتی ہے؟ ہر قسم کے قتل کے اوپر دیت دی جاتی ہے. یہاں تک
قتل ہوا, قتل کرنے کی کوشش کی اور بندہ بچ گیا, قتل کرنے کی کوشش کی اور بندہ بچ گیا, تو پھر ہم کہاں چلے گئے؟ 324. یہ ساری جو دیت کی ویلیو وغیرہ ہے یہ 323 میں پوری کی پوری ڈیفائن کی گئی ہے. کدھر چلے گا؟ 324. اٹیمپٹ ٹو مرڈر کیا ہے یہ؟ اٹیمپٹ ٹو مرڈر. اٹیمپٹ ٹو مرڈر کیا ہے؟ اقدام قتل. آپ نے کوشش کی اور وہ بندہ مرا نہیں. اچھا اس میں 2 سیکشن تھے, میں نے تھے کا لفظ یوز کر دیا. میں نے کون سا لفظ یوز کر دیا؟ تھے. یہاں پہ پہلے ایک فلمی کوشچن چلتا تھا سوشل میڈیا والا, وہ پچھلے مہینے انہوں نے پچھلے ہفتے ختم کر دیا. وہ سوشل میڈیا کا سوال تھا, وہ کون سا جرم ہے جو ہو جائے تو سزا کوئی نہیں ہے, اگر نہ ہو تو سزا ہوگی, بندہ قتل ہے. یہ کیا ہو گیا؟ جرم ہو جائے تو سزا نہیں ہے, اگر نہ ہو تو پھر سزا. وہ سوسائڈ تھا کیوں کہہ رہا ہوں, پچھلے ہفتے قانون چینج ہو گیا, مبارک ہو. ان کو پتہ کہ پاکستان کے حالات خراب ہو گئے ہیں اور زیادہ خراب ہوں گے, پھر لوگ خودکشیاں کریں گے, کچھ مر جائیں گے, رولا مک جائے گا, جو بچ جائیں گے وہ جرم کریں گے, ان کے اوپر پرچہ کرنا پڑے گا. انہوں نے دفعہ ہی نکال دی, اب آپ لوگ خودکشی کر سکتے ہیں, اب یہ جرم نہیں ہے. 325 تھا. 324 325 میں فرق کیا تھا؟ 324 کسی اور کو مارنے کی کوشش کریں اور وہ بچ جائے تو 324, خود کو مارنے کی کوشش کریں تو بچ جائے تو 325. اٹیمپٹ ٹو سوسائڈ تھا, اب نہیں ہے. اب جو سوسائڈ کرے گا بچ بھی جائے گا, کوئی سزا نہیں ہے. اب سارے معاملے کیا ہو گئے ہیں؟ آسان ہو گئے ہیں. اب آپ اٹیمپٹ وغیرہ کو کرنا چاہیں تو کھل کے اٹیمپٹ کریں, ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ مسائل اس میں نہیں. اس میں اکثر ہوتا ہے اس طرح تھا کہ جب کچھ لوگ پارلیمنٹ ہاؤس اور کہیں پر بھی خود سوزی کی کوشش کرتے تھے تو یہ بات پیچھے رہ جاتی تھی کہ اس بیچارے کی وجہ کیا ہے. الٹا اسی کو اٹھا کر کیا کر دیتے تھے؟ تھانے میں ڈالتے تھے کہ تم نے اٹیمپٹ ٹو سوسائڈ کیا, 325 تمہارے اوپر لگ جائے گا, اور اسی کے اوپر مقدمہ چلتا تھا اور اسی کو کیا ہو جاتی تھی؟ سزا. تو پچھلے لاگ ایڈ کا تو مزے والا واقعہ ہوا تھا جب یہ 325 ہم سمجھا رہے تھے کہ ایک بی بی اور ایک بیبا دونوں شادی کرنا چاہتے تھے, نہیں کر سکے. شاید اکاڑا کا کیس تھا یا سہیوال کا کیس تھا, نہیں کر سکے اور دونوں نے جا کر نہر میں چھلانگ مار دی. جب نہر میں چھلانگ ماری تو جو بیبا تھا وہ بیبا کوئی نہیں تھا, اس کو تیراکی آتی تھی, وہ تیر کے نکل گیا. بیوی جو ہے نا وہ غوطے کھانے لگ گئی. جب بیوی غوطے کھانے لگ گئی تو ریسکیو والے پہنچے, انہوں نے بیوی کو نکالا. بیوی نے جا کے بیان دیا کہ جناب اس نے تو یہ سارا کچھ کیا. انہوں نے اس کے اوپر 325 کا مقدمہ کر دیا کہ بیوی تو نے خودکشی کی کوشش کیوں کی تھی. تو یہ FIR کٹی تھی 325 کی اس بیوی کے اوپر. یہ بڑا مشہور کیس ہے, یہ پچھلے لاگ ایٹ میں ہوا تھا, تو تب لوگوں کو 325 بڑے آسانی سے سمجھ آ گیا تھا. لیکن اب تو 325 کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. ایک خود کو مارنے کی کوشش اور ایک کسی اور کو. قتل کلیئر ہو گیا جناب. قتل کی کتنی کائنڈز ہیں؟ 4 کائنڈز ہیں. قتل عمد, قتل شبیہ عمد, قتل خطا اور قتل بالسبب. قتل عمد اٹیمپٹ ٹو انٹینشن ٹو کل ہے. قتل شبیہ عمد انٹینشن ٹو ہرٹ ہے. قتل خطا ریش اینڈ نیگلیجنٹ ایکٹ, ریش اینڈ نیگلیجنٹ ڈرائیونگ ہے. اور قتل بالسبب رانگ فل ایکٹ, کوئی اللیگل ایکٹ, کوئی رانگ فل اگر ایکٹ آپ کریں گے تو وہ قتل بالسبب ہوگا. سزا کیا ہے قتل عمد میں؟ ڈیتھ سینٹنس بھی ہے, قصاص بھی ہے, لائف امپریزنمنٹ بھی ہے اور دیت بھی ہے. قتل شبیہ عمد میں لائف امپریزنمنٹ ہے اور کیا ہے؟ اور دوسری دیت ہے. اور اس کے بعد قتل کون سا آ جائے گا نیکسٹ جب ہمارا؟ قتل خطا آئے گا. اگر یہ ریش اور نیگلیجنٹ ایکٹ کے ذریعے سے تو 5 سال, اور ریش اور نیگلیجنٹ ڈرائیونگ کے ذریعے تو پھر 10 سال. اور قتل بالسبب میں دیت کی سزا, اور سب میں صرف کیا ہے؟ دیت کی سزا. چاروں میں ہے. دیت کتنی ہے؟ 30,630 گرام چاندی کی قیمت, جو 1 جولائی کو ہوگی اس کے برابر. کم از کم ویلیو اس سے زیادہ ہو سکتی ہے, اس سے کم ویلیو نہیں ہو سکتی. اور قتل کیا اٹیمپٹ ٹو مرڈر کیا 324 ہے, اس کی سزا کتنی ہو سکتی ہے؟ 10 سال تک اس کی سزا ہو سکتی ہے جب ہم کسی کو مارنے کی کوشش کریں اور وہ بندہ بچ جائے. 1 سال سزا تھی اٹیمپٹ ٹو سوسائڈ کی اور وہ قانون سے کیا ہو گیا؟ ختم. 2-3 اس میں اور ڈیفینیشن آج کے لیے یاد رکھ لیں. ایک ٹھگ, کون سا؟ ٹھگ. یہ ٹھگ کی ڈیفینیشن پیپر میں آئی ہوئی ہے. ٹھگ کے لیے وہ اس کی ڈیفینیشن دیتا ہے اور آپ سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے. رابر ہے, ڈکیت ہے, تھیف ہے یا ٹھگ ہے. جب بھی لفظ آئے چائلڈ سٹیلنگ, کون سا لفظ آئے؟ چائلڈ سٹیلنگ. جو بندہ کوئی ڈکیت کا گروہ جوائن کرتا ہے چائلڈ سٹیلنگ کے لیے وہ کیا کہلائے گا؟
ठग कहलाएगा। पिछली बार पेपर में उसने जो सवाल दिया था उसने सिंपल ये किया था, जो 326 की डेफिनेशन है, 326 सेक्शन है इसका, उसने एज इट इज़ इसकी डेफिनेशन दी थी। और कैसे दी थी मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। उसने कहा था whoever shall have been habitually associated with any other or other for the purpose of committing robbery or child stealing by means or accompanied with qatl is called dash। ठग, रॉबर, डकैत। लफ्ज़ क्या है? चाइल्ड स्टीलिंग। जब चाइल्ड स्टीलिंग आया तो वो कौन हो जाएगा? ठग हो जाएगा। ठग की सज़ा 327 में है, जिसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दी जा सकती है। और अगर कोई भी शख्स अपने 12 साल से कम उम्र बच्चे को उसकी परवाह ना करे, उसकी केयर ना करे, उसको छोड़ दे, घर से निकाल दे, जिसकी वजह से बच्चा बुरी कंपनी में चला जाए, उसका खाना पीना, उसका खर्च पूरा ना करे, तो ये एक जुर्म है। आज तक जितने भी फैमिली केस हुए सब में लोग खर्चे की तरफ भागे। कभी किसी ने सोचा तक नहीं है कि अगर बाप खर्चा नहीं दे रहा और बच्चे उस वजह से किसी गलत काम या मेहनत मजदूरी करने में मजबूर हो गए तो आप ये पर्चा कटवा सकते हैं। सेक्शन कौन सा है? 328, एक्सपोजर एंड अबॉन्डमेंट ऑफ चाइल्ड अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज। अगर कोई वालदैन अपने 12 साल से कम उम्र बच्चे को बेयारो मददगार छोड़ दें तो ये एक जुर्म है, 328 सेक्शन के मुताबिक है। बच्चे के साथ जुल्म करना वो भी क्या है? जुर्म है। और अगर कोई बंदा जो है वो बच्चे को उसको क्या करता है, उसकी पैदाइश को छुपाता है तो ये भी एक जुर्म है। और दियत की तकसीम जहन में रख लें, वरासत के असूल के मुताबिक होती है। और अगर कोई वारिस अपने मुवर्रिस को कत्ल कर दे, अगर कोई बीवी अपने खाविंद को कत्ल कर दे, खाविंद बीवी को कत्ल कर दे, बेटा बाप को कत्ल कर दे, तो उसको वरासत में से हिस्सा नहीं मिलेगा। अगर कोई अपने मुवर्रिस को कत्ल करे तो उसको वरासत में से हिस्सा नहीं मिलेगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, 299 सेक्शन मैंने नहीं पढ़ाया, मैंने 300 से स्टार्ट किया था। 299 की 2-3 डेफिनेशंस हैं और वो बड़ी बार पेपर में आई हैं। उसमें एक अर्श की डेफिनेशन आ जाती है और एक दमान की डेफिनेशन आती है। मेजर की डेफिनेशन आती है वो 18 साल है, वो किस्सा इतना नहीं है। इसमें एक एक लफ्ज़ याद रखें, ये भी कंपनसेशन है और ये भी क्या है? एक लफ्ज़ याद रखना है, ये है डिटरमिन्ड बाय कोर्ट और ये है फिक्स्ड। बस 2 लफ्ज़ याद रख लें, पेपर में ये सिर्फ इतना काफ़ी है। क्या लफ्ज़ काफ़ी है जनाब? कि जो अर्श है और दियत दमन है ये ज़ख्म पे दिए जाते हैं। किस पे दिए जाते हैं? ज़ख्म। दियत किस पे होती है? सिर्फ कत्ल पे होती है। दियत किसकी होती है? सिर्फ कत्ल की होती है। ज़ख्म पे जो रकम दी जाती है उसको क्या कहते हैं? या अर्श या दमान, या अर्श या दमान। अर्श जो फिक्स है कि इतना पैसे देने हैं, और दमान जो अदालत डिसाइड करती है कि कितने पैसे देने हैं। आपने लफ्ज़ क्या याद रखना? दमान क्या है? कंपनसेशन डिटरमिन्ड बाय कोर्ट। अर्श जो कंपनसेशन क्या है? फिक्स है। जो कंपनसेशन फिक्स है वो क्या है? वो आपका अर्श। ये हमारा कत्ल का टॉपिक। यहाँ तो कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।